अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम पर जारी बहस ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है। सियासी हलकों की जानिब से सामने आने वाले नए मुतालिबात और तजावीज़ ने सूबाई तकसीम के मामले को कौमी सियासी बहस का अहम मौजू बना दिया है। इसी सिलसिले में आज MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमने जो तजवीज़ पेश की, इस पर मुल्क के मुख्तलिफ जमातें आवाज़ से आवाज़ मिला रही हैं। मुल्क भर के अफराद से कहते हैं कि आएँ सियासी इख्तलाफात भुला कर इस पर डायलॉग शुरू करते हैं। सूबे बनाना अगर गलत और गद्दारी है तो फिर आईने पाकिस्तान में इसका जिक्र क्यों मौजूद है। दूसरी जानिब MKM रहनुमा डॉक्टर तार ने पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि तुमने हमारा गवर्नर छीना था, अब हम तुम्हारा 7 करोड़ लोगों के सिंध को चलाने का एक तरफा इख्तियार छीनेंगे। अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनकी तजावीज़ होंगी, उनके जो अंदेशे हैं, उनके जो खदशात हैं, बड़े कौमी डायलॉग की ज़रूरत है इस हवाले से। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ हम अपने लिए सूबे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम कह रहे हैं जहां आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। अच्छा, और ये हमारी जद्दोजहद 45 साल जद्दोजहद रंग ला रही है। बेटा, तुमने हमारा गवर्नर और गवर्नरशिप छीनी थी ना, हम सूद के साथ तुम्हारा पूरा इख्तियार छीन लेंगे। इसके रद्द अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुत्तहिदा की क़यादत सूबे को नहीं, कराची के अवाम को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। उनका कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ज़हनी दबाव काबिल फ़हम है, लेकिन उसका इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। मुत्तहिदा की खुद साख्ता क़यादत जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, शदीद नाराज़ और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आती है। ये फ्रस्ट्रेशन उनकी सियासी तन्हाई और सियासी बेबसी की अक्कासी करती है। नए सूबों के हवाले से सियासी जमातों में शदीद इख्तलाफात देखे जा रहे हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब, और हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से अरशद वोरा साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। अच्छा वोरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप सिंध की तकसीम की बात कर रहे हैं, इसका क्या जोग्राफिया होगा? जो नया सूबा, नए इंतजामी यूनिट्स आप डिमांड कर रहे हैं, क्या बाउंड्री होगी? देखें, एक क्लियर डिवीजन तो है, और क्लियर डिवीजन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब आइन बनाया था 73 का, तो उस वक्त उन्होंने क्लियर डिवीजन बना दिया था सिंध अर्बन और सिंध रूरल का, जहां पे कोटा सिस्टम का निफाज हुआ था। तो ये तो क्लियर डिवीजन जो है वो सिंध के लोगों ने पहले ही कर दिया था। अब बात आ जाती है कि कराची के ऊपर डिपेंडेंसी सिंध की बहुत ज्यादा है, और कराची की जो इकोनॉमी है और कराची की मईशत कह लें, कराची जो न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक की बैकबोन है, सिंध की भी इकोनॉमी की बैकबोन है, और सिंध की इकोनॉमी में इसका 98% प्लस कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कराची को आप अलग कर देते हैं तो सिंध परेशान हो जाता है कि हमें तो मतलब फाइनेंशियली दे थिंक विल बी नोवेयर। उसका जवाब ये है कि देखिए, कराची हम जो है हम ये कब कह रहे हैं हम सिंध के टुकड़े कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि सिंध को आप एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड कर दें, आप सिंध सदर्न कर दें, सिंध सेंट्रल कर दें, सिंध नॉर्दर्न कर दें, क्योंकि आपसे मैनेज नहीं हुआ है। अगर आपसे मैनेज हुआ होता और आपने अपनी करप्शन में हजारों अरब रुपए ना खाए होते तो फिर शायद आज उसकी जरूरत ना आती। आपने 18वीं तरमीम में जो है बल्दियाती हुकूमतों का इनकाद तो कर दिया, बल्दियाती हुकूमत की फॉर्मेशन का फार्मूला दे दिया, लेकिन आपने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर्स को डिस्क्राइब नहीं किया। सही, क्योंकि आपकी नीयत का फुकदान है इसमें। आप जो है फाइनेंस को अपने पास कंट्रोल करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपको 18 साल में जो 25,000 अरब रुपए मिले हैं आपसे उसका कोई हिसाब ना ले,
آپ نے سندھ کے میں کیا تھر میں پانی دے دیا؟ تھر میں پانی آپ نے نہیں دیا. آپ نے جو ہے سندھ کے کون سے ایسے علاقے کو ڈیولپ کیا جہاں پہ کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے سندھ کے بھائیوں کو، سندھ کے ہمارے حاریوں کو، سندھ کے کسانوں کو جو ہے ایک بہتر روزگار ملا ہو، ایک بہتر لیونگ ایٹماسفیئر ملا ہو. آپ نے نہیں کیا. اور آپ نے معاملہ اگر ارشد وورا صاحب یہ سارے ایڈمنسٹریٹو معاملات، کرپشن کے جو الزامات آپ بات کریں اس پہ، لیکن ایک چیز یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سندھ کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے آپ کے علاوہ جتنی بھی سندھ میں جو سیاست کرنے والی جماعتیں، میں قومی سطح کی جماعتوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور جو سندھ میں قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، دونوں سندھ کی تقسیم کے حوالے سے وہ بات نہیں کرتے ہیں. چاہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون سندھ بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف بھی اس طرح سے سندھ کی تقسیم کی بات، آپ کی وائس سب سے زیادہ ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ اپنی سیاسی آئسولیشن رہی ہے کہ صوبہ تقسیم ہو جائے یا اربن جو ہے وہ سندھ ایک الگ ہو جائے، رورل سندھ الگ ہو جائے؟ یہ آپ کی اپنی رہی ہے، یہ اس کی وجہ سیاسی آئسولیشن کی کیا ہے؟ دیکھیں، ان کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں، ان کی فائنینسز کٹ جاتے ہیں، ان کی رشوت خوری کا بازار ختم ہو جاتا ہے. ان کو جو پیسہ کراچی کے نام پر مل رہا ہے، ان کو جو سندھ اربن کے نام پہ پیسہ مل رہا ہے 40% آف دا NFC ایوارڈ، یہ ان کا مر جاتا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں آج ایون کراچی کے جو لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان میں سے کون جیت کر آیا ہوا ہے؟ یہ بات کرتے ہیں کہ چند لوگ جو کراچی کی پیریفری سے جیتے ہوئے ہیں، یہ لوگ جس طرح جیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح جیتے ہیں. کراچی کو جیوگرافیکلی ڈیوائیڈ کر کے، کراچی کو غلام بنا کر. یہ کراچی کبھی بھی سندھ کا حصہ نہیں تھا. کراچی 73 کے بعد سندھ کا حصہ بنا ہے. جب یہ 4 صوبے بنے ہیں اور یہ آئین آیا ہے، اس سے پہلے تو کراچی جو ہے وہ آپ کا جو ہے کیپٹل تھا کراچی، اور اس سے پاکستان بننے سے پہلے کراچی جو ہے وہ بامبے ٹیریٹری تھا. یہ تو میرے بھائی ابھی تیمور جوائن شاید کریں گے. تیموروں نے 18ویں 19ویں صدی میں انہوں نے چند سالوں کے لیے حملہ کر کے اور انہوں نے کیا تھا کراچی کو، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے یہ اٹ بیکیم اے ٹیریٹری آف برٹش گورنمنٹ، برٹش کالونی. صحیح. اور برٹش کالونی میں یہ ہمیشہ جو ہے وہ بامبے ٹیریٹری میں ڈکلیئرڈ رہا ہے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو ہے اٹ واز اے کیپٹل. یہ تو اس کو تو 25 سال ہوئے ہیں. یہ کراچی مطلب مرسو نہ سندھ نہ دیسو. کون سندھ مانگ رہا ہے بھائی آپ سے؟ سندھ آپ کا ہے، سندھ آپ رکھو اپنے پاس. کراچی سندھ نہیں تھا. کراچی سندھ جو ہے. چلیں، تیمور تالپور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ارشد وورا صاحب، تیمور تالپور سے بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو سندھ اور اس کی بات کریں کہ یہ الگ الگ ہے. تالپور صاحب، دوسرا میرا سوال بھی ہے، ایک تو کامنٹ میں چاہوں گا کہ آپ دیجیے گا اس پہ، لیکن میرا سوال یہ ہے نئے صوبوں کے حوالے سے. اب پورے ملک میں جو ہے وہ بات بھی ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا میں صوبے بنتے ہیں. ہمارے مشرق میں، مغرب میں، دونوں طرف ممالک ہم نے دیکھا وہاں صوبے بنے ہیں، وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا. سندھ کی تقسیم کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ آپ بالکل جو ہے وہ زندگی اور موت کا آ جاتا ہے مسئلہ. کیا وجہ ہے؟ شناخت سندھ کی تو ویسے رہے گی، اگر سندھ کو شمالی سندھ، جنوبی سندھ تو سندھ ہی رہے گا اگر اس کی تقسیم بھی ہو جائے. اس پہ اتنا ریجڈ کیوں ہو جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. ہم نے کب کہا کہ نئے صوبے نہیں بن سکتے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا نئے صوبے نہیں بن سکتے. بالکل نئے صوبے بن سکتے ہیں. جہاں پر بھی پبلک کو نئے صوبے بنانے ہیں وہ بنا سکتی ہے. اگر پبلک کا شوق ہے، اگر سٹیزنز چاہتے ہیں نیا صوبہ بنے تو بن سکتا ہے. اگر آپ کے MPs چاہتے ہیں تو بن سکتا ہے. MNS چاہتے ہیں تو بھی صوبہ بن سکتا ہے. سینیٹرز چاہتے ہیں تو بھی صوبہ بن سکتا ہے. اگر میں چاہتا ہوں تو بھی صوبہ بن سکتا ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو بڑے اپر ہاؤس سے 2/3 میجورٹی چاہیے. کیا مل سکتی ہے آپ کو؟ نہیں مل سکتی. آپ کو سندھ کے صوبے سے 2/3 میجورٹی چاہیے. کیا مل سکتی ہے آپ کو؟ کتنی جماعتیں ہیں؟ سندھ کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کراچی کا آپ نے ذکر کیا تو پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں. سندھ کی بات کر لیتے ہیں. کتنی جماعتیں ہیں؟ سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی. صحیح. اس کے بعد آپ جماعت اسلامی کو کاؤنٹ کر لیں، ان کا ایک ممبر ہے. آپ PTI کو کاؤنٹ کر لیں، ان کے کافی ممبرز ہیں. فنکشنل لیگ کو آپ کاؤنٹ کر لیں،
جتنی بھی جماعتیں سندھ میں ہیں ہر ایک جماعت سندھ کی تقسیم کو گالی سمجھتی ہے، سوائے ایک جماعت کے جس کا نام ہے MQM۔ اس کے علاوہ ہر جماعت سندھ کو ایک رکھنا چاہتی ہے، ایک رکھے گی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سندھ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، کیونکہ سندھ کی جو 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے سندھ اسمبلی کی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ نہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے 2 حصے ہونے دے گی، نہ کوئی بھی غیرتی MPA جس کو عوام نے چوز کیا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، پروونشل اسمبلی بھیجائے، نہ ہی وہ کبھی یہ کام کر کے اپنے صوبے کے ساتھ یا اپنے ووٹرز کے ساتھ۔ تو تیمور طالپور صاحب، پھر اس کا مطلب ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اقلیت پر حاوی رہے گی، جمہوری جو طریقہ ہے پھر وہ صوبہ نہیں بنے گا۔ اگر MQM یہ ڈیمانڈ کری کہ اربن اور رورل کی پہلے تقسیم پیپلز پارٹی نے کی ہوئی ہے، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ نہیں ہوگا تو پھر اکثریت جو ہے وہ اقلیت کو اس طرح سے وہ روکے رکھے گی، ان کا مطالبہ نہیں آگے آئے گا۔ دیکھیں اقلیت بھی نہیں ہے نا، اقلیت تو ہوتی ہے اگر کچھ ہو۔ آپ ایک ایسی جماعت کی مجھے ڈیمانڈز بتا رہے ہیں جو جماعت کس کی سیٹوں پر آئی ہے، وہ سیٹیں کس کے پاس جانی تھیں، وہ فارم کس کے چینج ہوئے، وہ 1000 ووٹ والا 1,00,000 ووٹ پہ چلا گیا اور بیچارہ 1,00,000 ووٹ والا 10,000 ووٹ پہ چلا گیا، تو یہ تو مائنورٹی بھی نہیں سمجھتا، میں کم سے کم ابھی نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے اگلی بار یہ اپنے ووٹوں پہ جیت کے آ جائیں، ہو سکتا ہے اگلی بار ان کو جو ہے عوام شاید پسند کرے، جو کہ میں نہیں سمجھا نہیں، کیونکہ جو بیک گراؤنڈ رہا ہے MQM کا، جس طرح سے ٹیررزم کیا، جس طرح کراچی میں شہریوں کو مارا، جس طرح سے مرڈرز ہوئے، جس طرح سے کراچی میں بھتے کے پیچھے درجنوں لوگوں کو ایک ساتھ آگ لگا دی، اتنے سارے قصے، لوگ عوام تو میں نہیں سمجھتا ووٹ دے گی، دے تو ان کی مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پر آپ نے تو سر صوبوں کی تقسیم، طالپور صاحب آپ نے تو صوبوں کی بحث سے زیادہ مینڈیٹ کے حوالے سے کہتے ہیں۔ ارشد وورا صاحب وہ کہہ رہے تھے آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اس کے تحت تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو تو ووٹ ہی نہیں ملا، معاملہ صوبے تک جا رہا ہے، آپ تو مینڈیٹ پہ سوال ہو رہا ہے سر۔ کاش یہ سوال جو ہے نا 10 سال پہلے کرتے میرے بھائی۔ خیر اینی ویز میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں، دیکھیں یہ جس ارشد بھائی سوال تو آج بھی برقرار ہی رہے گا نا، سوال تو ایک ہے۔ بالکل میں جواب دے رہا ہوں سر، میں نے تو ابھی میرے بھائی جب نماز پڑھ رہے تھے میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ کراچی کو 1850 کے دور میں ان کے خاندان نے فتح کیا تھا فار 10 ایئرز اور 12 ایئرز۔ کراچی کبھی سندھ کا حصہ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اور کراچی اس وقت سندھ کا حصہ تھا جب ان کے خاندان نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد کراچی ہیز بین آلویز انڈر برٹش کالونی اینڈ بامبے ٹیریٹری، ٹھیک ہے۔ کراچی کو تو 73 میں جب آپ نے 4 صوبے بنا دیے اور صوبوں میں کراچی کو دے دیا، اور آپ یہاں سے جو ہے کراچی کو جو کیپٹل تھا پاکستان کا وہاں سے آپ نے اسلام آباد کو کیپٹل بنا دیا، تو اس کے بعد کراچی سندھ کا حصہ بنا ہے، تو کراچی سندھ کا حصہ کبھی نہیں تھا۔ اچھا چلیں اب کراچی سندھ کا حصہ ہو گیا، وی ڈو ایگری ٹو اٹ۔ آج جو ہے مراد علی شاہ صاحب سے مینیج نہیں ہو رہا، بڑا صوبہ ہے سندھ، بڑا صوبہ ہے، ہم بھی سندھ کا حصہ ہیں، ہم بھی سندھ کا حصہ ہیں۔ آج کراچی میں 90% سندھ کے لوگ جو ہیں سندھ کے آ کے جابس کر رہے ہیں، اور اللہ کرے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ سینٹرل، سندھ ساؤتھ، سندھ اپر سندھ کر دیں، لوور سندھ کر دیں، واٹ ایور نیم یو وانٹ ٹو گیو اٹ۔ ہم سندھ کے ٹکڑے خدا نخواستہ کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر میں ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں جو پیپلز پارٹی نہیں کر سکی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے لاڑکانہ میں ڈیلیور کریں جو پیپلز پارٹی نہیں کر سکی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میر پور خاص میں ہم ڈیلیور کریں جو پیپلز پارٹی نہیں کر سکی۔ ہم تو سندھ کے حل اس علاقے میں ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پیپلز پارٹی نے ہر کے علاقے میں پانی کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ پانی کے جو انہوں نے پروجیکٹس لگائے تھے آج سارے زیرو ہیں، اربوں روپے۔ تو سر جی یہ کرپشن ختم ہونی چاہیے، سندھ کے عوام کو، سندھ کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے نام پہ اربوں روپے کھا چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سندھ کا بچہ جو ہے آج 70 سے 80 لاکھ بچہ سندھ کا اسکولوں میں نہیں جاتا، اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں جاتا بھائی کیونکہ یہ نہیں چاہتے، اگر وہ بچہ پڑھ لکھ گیا تو ان کے لیے پرابلمز ہوں گی۔
چلیے یہ اندرون اور بیرون سندھ پہ جو ہے وہ معاملہ ہو جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو اس بات پہ ناراض رہتی ہے. میں سندھ کی بات کر لیتے ہیں. سندھ، دیہی سندھ اور شہری سندھ کا لفظ تو سرکاری طور پر ہے. تیمور تالپور صاحب، ایک تو آپ میں چاہوں گا اس کو جواب دیجیے گا وورا صاحب کا. دوسرے ایک امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ اچانک بات جو نکلی ہے، پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کراچی گئے، انہوں نے وہاں بات کی، پھر ڈی جی صاحب نے اگلے دن اسی بات کی کسی نہ کسی طرح سے تائید کر دی. پھر یہ بات اب باقاعدہ اس پہ سیمینارز ہو رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر پورا پروگرام چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس چیزوں کو بہت کیجولی لے رہی ہے اور کہ وہ کسی طرح سے سمجھتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی، یا 28 امینڈمنٹ کوئی آتی ہے تو اس میں بھی صوبوں کی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی؟ پاکستان پیپلز پارٹی واقعی اتنی کیجول ہے یا اس چیز کو سیریس آپ لے رہے ہیں جو اس وقت ڈیبیٹ ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو بالکل کسی زمانے میں تو سندھ بھی نہیں ہوگا، کسی زمانے میں تو پاکستان بھی نہیں تھا، کسی زمانے میں تو انڈو پاک کانٹیننٹ تھا. تو یہ تو کوئی ڈیفائن نہیں کرتا سندھ کو کہ وہ کراچی کہاں تھا اور کرا تھا. بہت ظاہری بات ہے، ٹائمز چینج اور ڈیفرنسز چینج تو ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کر لیں. اور آپ باقی باتیں کرنے سے پہلے ذرا مجھے یہ تو بتا دیں 2/3 میجورٹی کب آئے گی؟ جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو آپ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اللاجیکل بات ہے یہ کرنا. اوپر سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا کرپٹ کہنا، اور وہ بھی ایک ایسی پارٹی پیپلز پارٹی کو کرپٹ کہہ رہی ہے جس نے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں گی رشوت کے پیچھے، یہ رینسمز کے پیچھے، کڈنیپنگز کے پیچھے، جس نے کتنے میرے پولیس کے اہلکاروں کو شہید کر دیا کیونکہ وہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. انہیں کسی چور کو گرفتار کر لیا تو پورے ان کے خاندان تباہ کر. تو وہ یہ ہمیں نہیں بتا سکتے. تھر کی بات آپ کریں، میں بھی تھر کی بات کرتا ہوں. آئے میں آپ کو دکھاؤں تھر کے روڈ اور رستے کیا کوالٹی کے رستے ہیں، وہاں کے سکولز آپ کو دکھاؤں کیا سکولز ہیں وہاں پہ. آج تھر میں کوئلہ بن رہا ہے. پورے پاکستان میں اور بھی صوبے ہیں نا، پنجاب کیوں نہیں بنا سکتا کوئلہ کوئلے کو نکالے، کوئلے سے بجلی بنائیں آپ اور آپ دیں نیشنل گرڈ کو. ہم کوئی سندھ میں تو نہیں رکھ رہے ہیں، جو ہمارے نیشنل گرڈ ہے وہاں پہ جا رہی ہے. تو پنجاب کر کے دکھا ایسا پروجیکٹ مجھے تھرکول جیسا، تو میں مانوں گا. آپ کوئی اور صوبہ ہمیں ہسپتال ایسے علاقے دے جو ہم نے کراچی میں رکھے ہیں، کوئی صوبہ مجھے بتا دے. آپ اگر آپ گوگل کریں گے نا کہ سب سے زیادہ سائبر نائف کے مفت علاج کون سے ملک میں ہوتے ہیں، تو USA، کینیڈا، آسٹریلیا نہیں آتا ہے، وہ کراچی آتا ہے. کراچی میں سائبر نائف کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مفت کیسز. یو کین گوگل اٹ رائٹ ناؤ، یو وڈ سی. تو الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے اور اس کام کا ہمیں رزلٹ مل رہا ہے. میئر کراچی پیپلز پارٹی کا جیالہ، سکھر کا میئر پیپلز پارٹی کا جیالہ، حیدرآباد کا میئر پیپلز پارٹی کا جیالہ. آپ کے یونین کاؤنسلز کاؤنٹ کریں گے تو 99% یونین کاؤنسلز کے چیئرمین، ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسلز سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتے رہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈیموکریسی ہے، ہر کوئی اپنی ول بتا سکتا ہے. ہمیں کنسرن کیا ہے؟ ہمیں کنسرن ہے اپنے صوبے سے، اپنے آؤٹ پٹ سے، اور ہمیں کنسرن ہے اپنے ووٹر سے جو کہ بلاول بھٹو صاحب سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کی ریٹرن میں ہم ان کی خدمت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. مجھے بتا دیں کوئی ایسا ملک، صوبے کو چھوڑ دیں، پنجاب کی بات نہیں کرتا میں، کوئی ایسا ملک بتا دیں جس نے 21 لاکھ مفت گھر بنا کے دیے ہوں عام غریب عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو. ان 21 لاکھ گھروں میں سے 11 لاکھ گھر ہم نے ڈیلیور بھی کر دیے. تو اگر آپ بات کرنے آتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے پاس وہ پوائنٹس ہیں، ہمارے پاس وہ ول پاور ہے، اور ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دیوانے ہیں اور دیوانے انشاءاللہ تعالی رہیں گے. کرپشن، کوئی کسی کو کچھ بھی کرپٹ کہہ سکتا ہے. میں تب سمجھوں گا کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے جب وہ ووٹرز جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہمیں مفت گھر نہیں مل رہے، ہمیں پانی نہیں مل رہا. تو تب میں سمجھوں گا کہ آپ بلیم کر سکتے ہیں ہمیں. چلیے، یہ معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر کرپشن کا تو ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ آپ کے پاس اکثریت ہے. بہرحال یہ آئین کے اندر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو وہاں بھی صورتحال کیسے نظر آتی ہے اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. لیکن صوبے کی جو بحث نکلی ہے اس کا نتیجہ بہرحال آئین کے بغیر ممکن کسی صورت میں نہیں ہے. بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب، آپ ہم تھے. ارشد وورا صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. ویلکم بیک. نوروز سے پاکستان کی سڑکوں پر کھڑے ہزاروں ٹرک، بندرگاہوں سے لے کر منڈیوں تک متاثر ہوتی سپلائی چین، کاروباری سرگرمیوں پر بڑھتا ہوا دباؤ اور حکومت
کو گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان مسلسل جاری مذاکرات کے بعد بالآخر وہ خبر آ گئی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور گڈز ٹرانسپورٹرز نے ملگیر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کئی روز سے جاری اس بحران نے صرف ٹرانسپورٹرز اور حکومت کو آمنے سامنے نہیں رکھا بلکہ ملک کی معیشت، صنعت، تجارت اور عام آدمی کی ضروریات کو بھی شدید متاثر کیا۔ مال بردار گاڑیوں کی بڑی تعداد سڑکوں سے ہٹ گئی، سامان کی ترسیل متاثر ہوئی اور سپلائی چین پر دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اس پورے بحران کے دوران حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ کچھ گروپس الگ مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کر چکے تھے، لیکن آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد اپنے مطالبات پر قائم رہا اور واضح کرتا رہا کہ محض یقین دہانیاں کافی نہیں، عملی فیصلے اور قابل عمل معاہدے چاہیے۔ اور پھر آج حکومت نے ایک بار پھر ٹرانسپورٹرز کو مذاکرات کی میز پر بلایا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سمیت حکومتی نمائندوں اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی اور بالآخر ڈیڈ لاک ٹوٹ گیا۔ حکومت نے گڈز ٹرانسپورٹرز کے 8 میں سے 6 مطالبات مان لیے، جبکہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کے مطالبے پر کمیٹی بنا دی گئی اور حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یومیہ تبدیلی کے فیصلے پر 15 دن کا وقت بھی مانگ لیا۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ملگیر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ حکومتی وزراء نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ٹرانسپورٹرز نے اعلان کر دیا کہ ہڑتال کو فی الحال 40 روز کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے، یعنی 9 روز تک رکا ہوا پہیہ اب دوبارہ چلنے جا رہا ہے۔ لیکن اس معاہدے کے ساتھ ہی 40 دن کا ایک نیا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا۔ یہ 40 دن حکومت کے لیے وعدے پورے کرنے کی مہلت ہے اور ٹرانسپورٹرز کے لیے یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ مذاکرات میں جو کچھ طے ہوا وہ عملی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس بحران کی بنیاد صرف ایک مطالبے پر نہیں تھی۔ ڈیزل کی قیمتوں کے تعین، ٹیکسوں، ٹول ٹیکس، ایکسل لوڈ، کسٹمز اور ٹرانسپورٹ سیکٹر سے متعلق متعدد پالیسی معاملات نے اس تنازع کو جنم دیا۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ مسائل حل کیے جائیں گے۔ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال مؤخر کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے اور ملک کی سپلائی لائن دوبارہ بحال ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ کیا حکومت اگلے 40 دنوں میں ان تمام معاملات کو واقعی حل کر پائے گی؟ کیا آج ہونے والا معاہدہ صرف وقتی طور پر پہیہ چلانے کا انتظار؟ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے درینہ مسائل کا مستقل حل بھی نکالا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم سوال 40 دن بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار وعدے پورے ہوں گے اور یہ تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ یہ 40 دن بعد پاکستان ایک بار پھر اسی سڑک، اسی پہیہ جام اور اسی بحران کے سامنے کھڑا ہوگا؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر جٹ صاحب ہیں، آل پاکستان مزدہ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ جٹ صاحب آپ کے وقت کو، اور ہمیں جوائن کیا غلام یاسین صاحب نے، سینئر رہنما ہیں آل پاکستان ٹرانسپورٹ اتحاد سے۔ غلام یاسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ غلام یاسین صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے اب وزراء آپ کے پاس آئے، میئر کراچی بھی تھے، گورنر بھی تھے، معاملات ہو گئے، بات چیت ہو گئی، مذاکرات۔ اب جو آپ کے مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے ہیں یا اس پر کمیٹی بنا دی گئی ہے؟ اب واضح کیا ہے کہ کمیٹی کے ساتھ ہی اب چلنا ہے یا پھر آپ مطمئن ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو گئے؟ آپ کے چینل کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے موقف سے آگاہی کے لیے کیا۔ دیکھیں، جو آج ہمارے مطالبات تھے وہ ہم نے گورنر ہاؤس میں، جو آج علیم خان صاحب کی اور بلال اکبر خان جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں پنجاب، اور سید غنی صاحب اور میئر کراچی اور ان کے ساتھ چیئرمین NHA اور سیکرٹری کمیونیکیشن، سارے لوگ موجود تھے۔ اس میں ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں مطالبات تھے وہ ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے بالکل 2-3 پر کمیٹی بنائی اور باقی کو انشاءاللہ انہوں نے بالکل ہمیں نوٹیفائڈ بھی کر دیا ہے۔ باقی دیکھیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں اگر وہ یہ چیز سوچ لے، وہ اپنی ہردرمی سے باز آ جائے تو کبھی بھی کوئی ہڑتال نہ ہو۔ یہی حکومتوں کی ہردرمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہو کے ٹرانسپورٹروں کو احتجاج پہ آنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بالکل ہم پر امید ہیں کہ اب ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ دیے گئے اور آگے کی طرف بھی انشاءاللہ ہم گامزن ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا غلام یاسین صاحب، آپ کے مطالبات کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تنویر جٹ صاحب، آپ بھی مطمئن ہوئے تھے اس وقت جب آپ کو مطالبات، بلکہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو ریٹن فارم میں بھی چیزیں لے لیں، مطمئن ہو گئے ہیں حکومت سے، اب ہڑتال ختم ہے، یا کوئی آپ نے بھی 40 دن 50 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ معاملات نہ ہوئے دوبارہ پہیہ جام ہو؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے موقع دیا اہم موضوع پہ بات کرنے کا۔ پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل یہ 25 سال پرانا ایک الائنس ہے گڈس ٹرانسپورٹ کا، جس میں مختلف صوبوں اور شہروں کی
गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमें शामिल हैं और उस अलायंस का मैं मरकजी सदर हूँ, सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ। हमारे 13 अगस्त रात 11 बजे को हमारे हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए। हमने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कॉल ऑफ कर दी थी। जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड थी उसके मुताबिक हुकूमत हमें सेटिस्फाई करने में मुतमिन हो गई। हमारा उनसे एक मुआहदा तय पाया। ये भी हमारे भाई हैं, ज़ाहिर है ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए एफर्ट कर रहे थे। चलें, जो कुछ हम नहीं ले सके इन्होंने ले लिया है, एक ही बात है। डिलीवर ये भी बरादरी को करेंगे, हम भी बरादरी को डिलीवर करेंगे। सही। उनमें जो हमारा पहला मुतालबा था वो था ओवरलोडिंग का खात्मा सोर्स पॉइंट से। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने और मुतलका मिनिस्ट्री ने बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ओवरलोडिंग को सोर्स पॉइंट से ख़त्म करने का वादा कर लिया गया है रिटर्न में। ठीक। दूसरा हमारा था CRO 1619 का कि अगर कोई 10 कार्टन 50-100 कार्टन हमारी गाड़ी से निकल आता था नॉन ड्यूटी तो हमारी गाड़ी भी जब्त कर ली जाती थी। उसमें 40% अगर कार्गो निकलता है तो हमारी गाड़ी जब्त नहीं होगी, माल जब्त होगा। अगर 40% से ऊपर कार्गो निकलेगा तो फिर साथ गाड़ी भी जब्त होगी। जाहिर है फिर वो गाड़ी हैंडलर तो हो सकती है, ट्रांसपोर्टर नहीं हो सकता ना जी। इसके अलावा जो हमारे टूल प्लाजों का इशू था वो टोल टैक्स 1 साल तक ना बढ़ाने का हुकूमत ने वादा किया है। आखिरी इजाफे को वो कैबिनेट से रिवर्स करवाएंगे। इसी तरह जो मसदे के इशू थे उनको मुनासिब वेट मिल गया है। जो एनिमल व्हीकल थी वो जानवर वाली लोड गाड़ियां उनको मोटरवे पे विद सेफ्टी कंप्लायंस से सफ़र करने की इजाज़त मिल गई है। इसी तरह बाकी भी चीज़ें कुछ की कमेटियां हमारी बन गई हैं। ठीक। जो पेट्रोलियम का रद्दोबदल है उसके हवाले से कमेटी है, मैं उसका मेंबर हूँ। अच्छा, विद होल्डिंग का मामला जट साहब आपके साथ तय हो गया, क्योंकि ये तो अब नए जो है वो माली साल के साथ ही चीज़ें होंगी, या इसके लिए भी कोई ख़ास आपको रास्ता बना के दिया है उन्होंने? देखें जी, ये बात समझने की ज़रूरत थी कि विद होल्डिंग हमारी एक कैटेगरी थी ऑयल टैंकर की। जी हाँ। उनके लिए 2% था और गुड्स कैटेगरी के लिए 7% था। जी हाँ। ये बड़ा खुला तजाद था FPR में। तो ये पढ़े लिखे बाबुओं की जो हालत है ना जी, अगर हम अपने एक गाड़ी पे बोझर रख लें तो टैक्स 2% है, हम उसके ऊपर बॉक्स कंटेनर रख लें तो टैक्स 7% है। ये फॉल्ट पॉइंट आउट हो गया है। चूँकि ये IMF प्रोग्राम में ये चीज़ शामिल है तो उसके लिए अलीम खान साहब ने हमसे वक़्त लिया है कि मैं कैबिनेट में जाके इसको फ़िलहाल तो मैं 1% रिवर्स करूँगा और आइंदा जो माली बजट होगा उसमें इसको हम चलिए, ये मामला तो अब अगले जून तक जो है, अगले जून तक जो है ये मामला, इसका मतलब नहीं है। ठीक है। एक्सेल लोड की आपकी वैसे यही है जी, एक्सेल लोड की जो है लिमिट जो है वो अब आपकी वैसे बढ़ गई है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से क्या मतलब यकीन दहानी है कि ये कर लेंगे, या ये भी फिर एक मामला है कि ठीक है? बिल्कुल ये यकीन दहानी है। हमने 1 माह के लिए कहा है। ठीक। ये कमिटमेंट है और हम कोशिश करेंगे इस कमिटमेंट पर अमल करवाने की। इसमें जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन है वो भी शामिल होंगे, हम भी होंगे, तो मिल के हम इसका हल निकालेंगे। मुल्क के हालात आपके सामने थे, सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी। इंटरनेशनल मुआहदे हमारे ताजिर भाइयों के कैंसिल हो रहे थे। सबसे बड़ा जो इशू था वो आपके सामने दरामदात का था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बिल्कुल चौक हो चुका था। तो हमने तो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए 13 अगस्त को ही ये खुशखबरी आवाम को सुना दी थी। सही। अच्छा तनवीर साहब, दिसंबर में भी आपने लोगों ने हड़ताल की थी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की दिसंबर में, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि उस वक्त भी हुकूमत ने वादा किया, लॉलीपॉप दिया, लेकिन वो मामला ना हुआ और अब दोबारा से आप हड़ताल पे जाने पे मजबूर हो गए। अब क्या गारंटी है, क्या गारंटर थे कि अब जो है वो अगले 40 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन में ये दोबारा ना हो? देखें जी, ये जो 40 दिन की डेडलाइन है या ये टर्म्स है, ये तो मेरे दूसरे भाई बता सकते हैं जिनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमारा अपना एक अलायंस है जी। तो आपके पास क्या गारंटी आई है जट साहब?
गारंटी ट्रस्ट है, इतमाद है। हमने वज़ीर आज़म ऑफिस पर और उनकी कमेटी पर और उनके कन्वीनर जनाब अलीम खान साहब पर इतमाद किया है। हमें कभी यकीन है कि वो मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो अगर करेंगे तो ज़ाहिर है दोबारा फिर बैठेंगे, दोबारा इसी स्टेज पे हम दोबारा आएंगे। सही, चलें, ये मामला दोबारा से इसी स्टेज पर आएगा और अभी आप कह रहे हैं एतमाद वाला ही मामला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तनवीर जट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ये है कि ये हुकूमत वाकई इस बहरान को आगे न बढ़ने दे और मामलात को इसी तरह से आगे चलाती रहे, तो अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। वेलकम बैक। कुछ आवाज़ें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ और भी गहरी होती चली जाती हैं। कुछ फनकार दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर उनका फ़न नस्लों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम कर देता है जिसे वक्त भी ख़त्म नहीं कर पाता। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान भी ऐसे ही एक आवाज़ थे। आज 16 अगस्त है और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौसीकी से मोहब्बत करने वाले इस अजीम फनकार की 29वीं बरसी मना रहे हैं। 16 अगस्त 1997 को लंदन में सिर्फ 48 बरस की उम्र में नुसरत फ़तेह अली खान इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद के एक घराने में आंख खोलने वाले नुसरत फ़तेह अली खान के लिए मौसीकी महज फ़न नहीं बल्कि सदियों पुरानी रिवायत थी। उनके ख़ानदान ने नस्लों तक कव्वाली की इस रूहानी रिवायत को संभाले रखा। बचपन ही से क्लासिकी मौसीकी, पेचीदा तालों और सूफियाना कलाम के माहौल में परवरिश पाने वाले नुसरत ने इसी रिवायत को आगे बढ़ाया, मगर अपने मुनफरिद अंदाज के साथ सिर्फ 16 बरस की उम्र में उन्होंने कव्वाली के फ़न में बाकायदा तरबियत हासिल की। वक्त के साथ उनकी आवाज़ में वो ताकत पैदा हुई जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती थी, दिल पर असर करती थी। सूफियाना कलाम हो, गज़ल हो, गीत हो या कव्वाली, नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में एक ऐसी कैफियत थी जो सुनने वाले को अपने साथ बहा ले जाती थी। लेकिन नुसरत की अज़मत सिर्फ इस बात में नहीं थी कि वो एक अजीम कव्वाल थे। उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने रिवायत को जिद्दत से जोड़ दिया। मगरबी साज़ों को, एक नए म्यूज़िकल अनासर को कव्वाली के साथ शामिल करके उन्होंने एक ऐसी आवाज़ तख्लीक की जिसने मशरिक़ और मगरिब के दरमियान मौसीकी का एक नया पुल बना दिया। जो फ़न सदियों से दरगाहों और कव्वाली की महफिलों में गूंज रहा था, नुसरत उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक ले गए। दुनिया के उन लोगों ने भी उनके फ़न को महसूस किया जो उर्दू, फ़ारसी या पंजाबी के अल्फाज शायद समझते भी नहीं थे। 1985 में लंदन के पोमार्ड फेस्टिवल में उनकी परफॉर्मेंस ने मगरबी दुनिया को कव्वाली की एक ऐसी आवाज़ से मुतारिफ कराया जिसे ज़बान समझने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ महसूस करना काफ़ी था। उसके बाद पेरिस से जापान और अमेरिका तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई दी। नुसरत फ़तेह अली खान का असर सिर्फ उनके ज़माने तक महदूद नहीं रहा, आज भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स और नई नस्ल के गुलकार उनकी कव्वालियों को अपने अंदाज में पेश करते हैं। वफ़ात के 29 साल बाद भी जब नुसरत फ़तेह अली खान बुलंद होती है तो यूँ महसूस होता है जैसे वो कहीं गए ही नहीं। वो आज भी अपनी कव्वाली में मौजूद हैं, अपने सुरों में मौजूद हैं, अपने चाहने वालों के दिलों में मौजूद हैं, क्योंकि कुछ फनकार मरते नहीं, अपनी आवाज़ के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और नुसरत फ़तेह अली खान भी उन्हीं लाजवाल आवाज़ों में से एक थी। इसी खराज तहसीन के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।